کہ کاش میں اپنی جگہ اپنے بیٹے کو اس عذاب میں ڈلوا دوں اور میری جان چھوٹ جائے. حالانکہ باپ خود مشقت اٹھاتا ہے اور بیٹے کو مصیبت سے بچاتا ہے. اللہ نے باپ کی مثال دی ہے. سورہ بلد میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. باپ اور اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یعنی باپ کی زندگی دیکھو جو اولاد کے لیے وہ ٹینشنیں اٹھاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان خوشیوں اور آرام والی زندگی نہیں ہے انسان کی. تو اللہ نے باپ کی مثال دی ہے قرآن میں کہ جس کو یہ سمجھنا ہو نا کہ انسان کی زندگیوں میں کتنی مشکلات، تو باپ کی زندگی دیکھ لیا کرو. تو وہ باپ جو اپنی اولاد سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ باپ یہ چاہے گا کہ میں اپنے بیٹے کو، بیٹے کا خاص ذکر کیا کہ عرب لوگ بیٹیوں کی نسبت بیٹوں کو زیادہ محبت دیا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ نے الگ سے بیٹے کا تذکرہ کیا کہ انسان یہ چاہے گا کہ میری جگہ اس عذاب میں میرے بیٹے کو ڈال دیا جائے. یعنی اگر یہ بھی پاسبل ہوا کہ اللہ کہے ٹھیک ہے تو بچ جا، تیرا بیٹے کو آگ میں ڈال دیتا ہوں، تو انسان کہے گا وہ چلا جائے میں بچ جاؤں. تو آپ سوچیں کتنا سخت دن ہے اور کتنا ٹینشن والا دن انسانوں کے اوپر آنے والا ہے. لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ. اگر اسے یہ آپشن دیا جائے کہ تو اپنی بیوی کو عذاب میں ڈال دے ہم تجھے بچا لیں گے، تو وہ اپنی بے گناہ بیوی کو کہے گا کہ اس کو ڈال دو عذاب میں. بیوی کی بھی اللہ نے مثال دی کیونکہ مرد کا اپنی زوجہ کے ساتھ بھی بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے. تو لطیفے بنے ہوئے ہیں میاں بیوی کے، تنگ ہیں، وہ صرف لطیفوں کی حد تک ہیں، حقیقت میں تنگ کوئی بھی نہیں ہوتا. وہ لطیفے ہیں، بنائی بھی ہوتی ہے نا، میاں بیوی گھر جا رہی ہے تو بڑا خوشی سے ناچ رہا ہوتا ہے، وہ 2-4 دن ہی ناچتا ہے، اس کے بعد پھر یاد آتی ہے ہر ایک کو کہ یار واپس آ جائے، ٹینشن ہو رہی ہے. جو رشتہ اللہ نے بنایا ہی مرد کے لیے ہو تو مرد اس کے بغیر رہ سکتا ہے؟ رہ رہا ہے تو اس کا مطلب آدمی نہیں ہے، پھر وہ آدمی نہیں ہے پھر. تو اس لیے اللہ نے فرمایا، اور میں بار بار کہتا ہوں قرآن زوجہ کا جہاں تذکرہ کرتا ہے تو صاحبہ کہتا ہے. صاحبہ کسے کہتے ہیں؟ ساتھ رہنے والی. اب دیکھو قرآن کہتا ہے سورہ عبس میں بھی یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. تو اللہ نے بھائی کو بھائی کہا، رہتا تو بھائی کے ساتھ بھی ہے نا انسان. اور جب ماں کا ذکر آیا تو ماں کہا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ابا. بیوی کا ذکر آیا تو زوجہ کہنا چاہیے. عربی میں بیوی کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ زوجہ. لیکن اللہ نے فرمایا صاحبہ، اپنے ساتھ رہنے والی. تو اللہ نے بیوی کو جو لقب دیا ہے وہ کیا ہے؟ ساتھ رہنے والی. اس کا مطلب جب آپ کی شادی ہو گئی تو جہاں جاؤ گے بیگم پھلترو کی طرح آپ کے ساتھ اب چپک گئی ہے. یہ نیچرل نہیں ہے کہ 1 سال کے لیے انسان ملک سے باہر ہو یا کمانے کی جائے یا کسی بھی، چاہے وہ تبلیغ کے لیے بھی جائے، تو بیگم ہمیشہ کہاں ہونی چاہیے. تو تبلیغ کے لیے بھی لمبے عرصے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا شادی شدہ، ان کو بیگم کو لے کے جاؤ بھائی، بیگم کو لے کے جاؤ. صحابہ جہاد میں بیگموں کو لے کے گئے ہیں. ہاں جہاں جہاد میں فتح کی امید ہو، شکست کی امید ہو تو بیگم ہاتھ سے گئی. شکست کا خطرہ ہونا تو پھر گئی ہاتھ سے. تو اب کچھ لوگ اس چکر میں بیگم کو جہاد پہ لے جائیں کہ چلو اس بہانے، یہ پھر اس کی اپنا تعلقات ہیں بھائی، وہ جانے. تو اللہ میاں نے جہاں بھی بیگم کا کہا نا، یعنی ان 2 آیتوں میں خاص طور پر، تو اللہ نے کیا کہا؟ صاحبتہ، ساتھ رہنے والی. تو جن کو اللہ نے وسائل دی ہیں، وسائل نہیں ہیں نہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ایک الگ بات ہے، لیکن وسائل دی ہیں تو ہمیشہ اپنی بیگم کو اپنے ساتھ رکھو، جان نہ چھڑاؤ. غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہے کہ جان چھڑاؤ اس مصیبت سے، یہ رکاوٹ بنے گی عیاشیوں میں. نہ بھائی نہ، اللہ نے آپ کو عیاشی کے لیے بیگم ہی دی ہے.
اس کو اپنا سمجھو, بولو بھائی اللہ نے میرے لیے اس کو پیدا کیا ہے, میرے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے, میرے پاس ہے اس کے علاوہ 4 ہیں, یعنی وہ بھی اللہ کی دی ہے, تو آپ بھی وہ والا ہوتا ہے, یعنی بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو آگے اللہ نے فرمایا وصاحبتہ واخیہ, اپنے بھائی سے بھی دور بھاگے گا. میں سوچتا ہوں قیامت کے دن انگریز کس سے دور بھاگے گا؟ انگریز تو کہے گا نہ تو میرا ابا ہے جس سے میں دور بھاگوں, نہ میری وائف ہے جس سے میں دور بھاگوں. جب ابا نے بھی شادی نہیں کی تھی تو ان کا بھائی بھی نہیں ہوگا, پھر کیا خیال ہے؟ تو گورا کہے گا کہ میں بھاگ کے بھی کہاں جاؤں, یہ بھی خاندانی لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے انکار کر رہے ہوں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی نیچرل نہیں ہے رشتہ داری نہ ہونا, یہ تو نیچر سے 100% بغاوت ہے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ يَوْمَ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ, مجرم چاہے گا بیٹے کو آگ میں ڈال دو مجھے بچا لو. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ, بیوی کو آگ میں ڈال دو مجھے بچا لو. وَأَخِيهِ, بھائی کو آگ میں ڈال دو مجھے بچا لو. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ, میرا وہ خاندان جس نے مجھے دنیا میں ٹھکانہ دیا. کتنا بڑا احسان ہوتا ہے نا آپ کے خاندان کا, آپ کو شیلٹر آپ کی فیملی نے دیا ہوتا ہے. تو کہے گا میرے خاندان کو ڈال دو جس نے مجھے دنیا میں ٹھکانہ دیا, آگ میں ڈالنا ہے اس کو ڈال دو, مجھے بچا لو اس آگ سے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي, وہ کہے گا پوری دنیا کو آگ میں ڈال دو بھائی. جن کے ترانے پڑتا تھا نا, دوست احباب, باپ ماں, بھائی بہن, اولاد, ساری دنیا خدا کے لیے, ساری دنیا کو میرے بدلے میں آگ میں ڈال دو, مجھے اس آگ میں مت ڈالو. کیسا دن ہوگا؟ اللہ کیا فرماتے ہیں, کلا, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن کا جو کلا ہے نا یہ بہت جاندار ہوتا ہے. عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لا, جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نو. کلا کا مطلب نو نہیں ہے, کلا کا مطلب اٹ ازنٹ پاسبل, یہ پاسبل بلکہ اس سے بھی زیادہ پاورفل لفظ ہے یہ, ہرگز نہیں. اٹ ازنٹ پاسبل کا مطلب تو یہ کہ ممکن نہیں ہے نا, ممکن نہیں سے اوپر کا جملہ ہے ہرگز نہیں. کلا, یہ ناممکن ہے. جرم تو نے کیا اور میں تیرے بدلے میں تیری بیوی کو آگ میں ڈال دوں, تیرے بدلے میں تیرے باپ کو آگ میں ڈال دوں, تیری ماں کو آگ میں ڈال دوں. اللہ فرماتے ہیں کلا, ہرگز ایسا نہیں ہے. انہا لظا, جس آگ میں اب میں تجھے ڈالنے والا ہوں وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے, انگارے والی آگ ہے. نزاعۃ للشوا, نازع عربی میں کہتے ہیں کھینچنے والا. آپ نے 30ویں پارے میں پڑھا نا, والنازعات غرقا, وہ فرشتے جو نافرمان کی روح قبض کرتے ہیں جسم میں گھس کے کھینچتے ہیں, وہ نزع عربی میں کھینچنے کو بولتے ہیں. کہتے ہیں نزع کا وقت ہے, کیا مطلب روح کھینچ رہی ہے. تو نزاع کہتے ہیں مبالغہ. انگلش میں ہوتا ہے نا کمپیریٹیو ڈگری اور ایک سپرلیٹو, تو عربی میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے. نزاعۃ للشوا, اللہ فرماتے ہیں کھال کو ادھیڑنے والی, ایسی آگ ہے جو تیری کھال کو ادھیڑ کر رکھ دے گی. نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى, اللہ فرماتے ہیں یہ آگ ہر اس شخص کو دعوت دے گی جس نے اللہ کے حکام سے پیٹھ پھیری, اور جب اللہ کی آیتیں اس کو سنائی جاتی تھیں تو وہ اپنی پشت کو پھیر لیا کرتا تھا.